السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. سورۃ مریم، ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو نصیحتیں، جو عبرت کی باتیں، اور ان کا اپنے والد کے ساتھ، اور جب والد سے علیحدہ ہو گئے تو پھر اللہ نے کیا بدلا دیا وہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ نیک اولاد اللہ نے دیے، اور پھر ان کا ذکر خیر اللہ نے تا قیامت بلند کر دیا، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے قیامت کے دن کا بدلہ وہ تو سب سے عظیم بدلہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں، موسیٰ علیہ السلام کو یاد کریں، ان کے بارے میں ذکر کریں. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، اللہ اکبر، یہ میرا چنا ہوا بندہ تھا. مخلص ایک ہوتا ہے مخلص، مخلص ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو، سچا ہو اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اخلاص، جس کے اندر اخلاص ہو وہ مخلص ہے. اور مخلص خالوصہ یعنی کسی چیز کو نکالنا، پسند کرنا، کہ اللہ نے اسے پسند کر لیا ہے. مخلص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کر لیا. جب میں آپ کو دعا دوں گا کہ اللہ آپ کو مخلص بنائے، مطلب اللہ آپ کو پسند کر لے، اللہ آپ کو چن لے، اس دنیا کی اس رش میں اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر لے، آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے خاص بن جاؤ. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انہ کان مخلصا، یہ میرے خالص یہ مخلص بندے تھے میرے. اور یہ اللہ کے کلیم، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ ان سے بات کرتے تھے. اور کوئی نبی، کون سے نبی ہے جن سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے؟ نبیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہ گئے تب آپ سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. ورنہ نبیوں کے بارے میں نہیں ہوا. کہ اکثر عام طور پہ نبیوں کے پاس وحی کا جو ذریعہ ہے وہ جبریل امین کے ذریعے، ایک واسطہ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ درمیان میں، جبریل امین درمیان میں آ کے وہ پیغام، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے آتے تھے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اللہ موسیٰ سے ہم کلام ہوئے ڈائریکٹلی، یعنی بیچ میں کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. یہ اللہ کے خاص بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ قرآن پاک میں جتنے زیادہ موسیٰ علیہ السلام، جتنی تعریفیں اللہ نے، سب سے زیادہ تعریفیں قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. اور سب سے زیادہ جس نبی کے واقعات کو اللہ نے بیان کیے، جس نبی کا ذکر کیا، جس نبی کے بارے میں بتایا، ان کی زندگی کے بارے میں بتایا، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، ان کی سٹوریز بتائیں اللہ نے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کی بہت زیادہ اللہ نے ان کے واقعات ذکر کیے ہیں، اور بہت سارے مقامات پہ اللہ نے ان کے واقعات ذکر کیا. الگ الگ نبی، الگ الگ صورتوں میں ان کے واقعات آپ کو الگ الگ اینگل سے، ان کی پیدائش سے لے کے پھر ایک زندگی کا ایک حصہ اللہ نے کچھ صورتوں میں بیان کیا، پھر ان کی نبوت کے بعد کی جو واقعات ہیں وہ کچھ الگ صورتوں میں بیان کیا، پھر فرعون سے نجات کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ اللہ نے الگ صورتوں میں بیان کیا. الگ الگ جو ہے نا حصوں میں اللہ نے ان کی زندگی کے الگ الگ اینگلز کو اللہ نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں انہ کان مخلصا، یہ میرا مخلص بندہ تھا، اسپیشل بندہ تھا، یہ میرا خاص بندہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاص بنائے، اللہ ہمیں بھی چن لے. اور یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ قربانیوں سے ہوتا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے سے انسانی مقام حاصل کرتا ہے. یہ نبی اس لیے وی آئی پی نہیں تھے کہ نبی تھے صرف، نہیں، یہ نبی بنے اس لیے کیونکہ یہ وی آئی پی تھے. اللہ نے ان کو چنا کیونکہ ان کے دلوں میں وہ نور، وہ روشنی، یہ عظیم دل، یہ پاک شفاف دل، یہ عظیم اخلاق والے، عظیم کردار والے لوگ تھے جنہیں اللہ نے چن کے انہیں اپنا نبی اور اپنا خاص بنایا. ہم بھی اپنے کردار کو خاص کریں، ہم بھی اپنے اعمال کو خاص کریں تو ہم بھی اللہ کے خاص بندوں میں سے بن جائیں. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. رسول کا مقام نبی سے بہتر ہوتا ہے، بڑھتر ہوتا ہے. نبی جو ہے نا عام طور پہ رسول وہ ایک بڑے پیمانے پہ آتا ہے، اور رسول کے انڈر میں انبیاء کرام ہوتے ہیں. رسول کم ہیں، نبی زیادہ ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے پکارا انہیں من جانب الطور الایمن. طور، کوہ طور، یہ ایک مقام ہے سینا کے قریب، فلسطین کے قریب، اس کے دائیں جانب سے ہم نے انہیں آواز دی. پہاڑ کے دائیں جانب سے مراد، اس سے اہل علم کہتے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے ان کے دائیں جانب
بہرحال اللہ علم، کوہ طور کے قریب دائیں جانب سے ہم نے ان کو آواز دی، وقربناہ، اور ہم نے قریب کر لیا انہیں، نجیہ، نجیہ مطلب یہ نجوا سے نکلا ہے، نجوا کا مطلب ہوتا ہے اکیلے میں گفتگو کرنا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے قریب کر لیا اور ہم ان سے اکیلے میں گفتگو کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں گفتگو بہت پسند ہے، اس لیے رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے کہ رات کو انسان اکیلے میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتا ہے، اپنے معاملات شیئر کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو قریب کیا، مطلب اللہ کے قرب کا جو طریقہ ہے نا وہ ہے نجوا، نجیہ، اللہ سے اکیلے میں بات کرنا، یہ اللہ سے انسان کو قریب کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے سے قریب کیا، ان سے اکیلے میں بات کر کے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور اب نیک اولاد کو نیک بنانے کی کوشش، نیک اولاد کی دعا، پھر باپ کے لیے محنت کہ باپ نیک بن جائے، باپ نیک بن جائے، باپ اور بیٹا، اب نیک بھائی، اللہ اکبر، دیکھیں بھائی کا کردار، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے نوازا، وہب لفظ جو قرآن پاک میں جب استعمال ہوتا ہے تو یہ کچھ اسپیشل نوازش کے لیے، کہ ہم نے خاص نعمت دی انہیں، خاص نعمت زکریا علیہ السلام کو دے ہم نے دی، وہ یحییٰ علیہ السلام سے نوازا، خاص نعمت ابراہیم، آگے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کیا خاص نعمت، من رحمتنا، اپنی رحمت سے ہم نے، یعنی اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ فرماتے ہیں اخاہ ہارون نبی، ہم نے انہیں ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ یعنی باقی جتنے بھی نبی ہیں کسی کے باپ کے ساتھ، کسی کے بیٹے کے ساتھ، کسی کے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی مدد کے لیے ان کے بھائی کو چنا۔ گویا یہ ہے کہ ایک انسان صرف باپ بیٹا یہ رشتے نہیں، بلکہ بھائی بھی ایک ایسا رشتہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور جب بھائی، نیک بھائی ساتھ مل جائے دین کے رستے میں، پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اپنے بھائی کے لیے محنت کرنا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، جب ان کو پیغام دیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیجیں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اللہ نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ تو اپنے بھائی کے لیے فکر مند ہونا، اپنے بھائی کو کے لیے خیر چاہنا، اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کرنا، اپنے بھائی کو حق کے طرف لے آنا، اپنے بھائی کے بارے میں اچھا سوچنا، اپنے بھائی کو دین میں اپنے ساتھ لے کے چلنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ نیک بھائی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے یہ بھی عبرت ہے، یہ بھی نصیحت ہے۔ اور بھائی کو آپ کچھ بھی دو، سب سے عظیم ہدیہ، سب سے عظیم نوازش، سب سے عظیم چیز جو تم اپنے بھائی کو دے سکتے ہو نا، وہ اللہ کا دین ہے۔ اگر میں دین پہ پابند ہوں، میرا بھائی دین پہ پابند نہیں ہے، تو میری کوشش ہونی چاہیے اپنے بھائی کے لیے، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو میں اپنے بھائی کو دے سکتا ہوں۔ میرا بھائی اگر شرک کے دلدل میں ہے، میں توحید میں ہوں، تو سب سے بڑی چیز جو میں اپنے بھائی کو دے سکتا ہوں وہ توحید ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے ان واقعات سے عبرت لے، ان واقعات سے نصیحت لے۔ اللہ اکبر۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہماری رحمت تھی کہ ہم نے انہیں ان کے بھائی ہارون سے نوازا نبی کے طور پہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آگے اللہ فرماتے ہیں اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں۔ انہو کان صادق، اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ عظیم باپ کا عظیم بیٹا، جن سے اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، جن کی اولادوں میں سے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاصیت کیا ہے؟ انہو کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے، وعدہ کر لیا۔ بلکہ تفسیر طبری میں ہے کہ انہوں نے کسی نے ان سے کہا کہ انہوں نے کسی سے کہا کہ آپ آئیں، میں یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شخص جا کے بھول گیا، وہ شخص اگلے دن اس وقت آیا، پورا دن گزر جانے کے بعد، لیکن اسماعیل علیہ السلام وہاں سے ہلے نہیں کہ میں وعدہ کر چکا ہوں اور میں اپنے وعدے پہ پورا اتروں گا، اور وہ وعدے پہ ہمیشہ انشاءاللہ کہا کرتے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ جو ہے نا میرے بابا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو وعدہ انسان کرے اور ساتھ میں انشاءاللہ کہے اور پھر اپنے وعدے پہ پورا اترے، یہ تو مومن کی صفت ہے۔ بلکہ منافق کی صفت کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن اپنی زبان پہ پورا اترتا ہے، اور اپنی زبان جو الفاظ کہہ دیے نا، اس کے لیے اسے نقصان بھی بھگتنا پڑے تو وہ نقصان بھی بھگتے گا، لیکن اپنے وعدے پہ پورا اترے گا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور
ساتھ میں ان کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ حکم دیتے تھے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں، اپنے ساتھ اپنے گھر والے۔ یہاں اب اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کہا گھر والے، وہاں پہ دیکھیں جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم پڑھ چکے ہیں، زکریا کا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، پوری فیملی، اپنی فیملی یعنی اپنی بیوی بچے ان سب کے لیے خیر خواہی کرنا۔ یہ اب فیملی جو سورۃ العائلہ میں نے بتایا تھا نا، اس میں سے یہ ایک نقطہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، اے لوگوں خود کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، اپنے گھر والوں کو خیر کی طرف لے کے جانا، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا سوچنا۔ اور اپنے گھر والوں کے لیے ہم دنیاوی لحاظ سے تو اچھا سوچتے ہیں کہ یار بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، یہ ڈاکٹر بن جائیں، یہ انجینئر بن جائیں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ پڑھ رہا، یہ اللہ کا دین سیکھ لے، یہ توحید سیکھ لے اور جہنم کے آگ سے بچ جائے۔ یہ اللہ کو پہچان لے، اللہ کی پہچان اس کے اندر آ جائے، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں لے آئے، اس پر عمل کرنے والا بنے، ایک اچھا انسان بن جائے جو معاشرے میں اصلاح کا سبب بنے، معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معاشرے میں عام کرے۔ تو اپنے گھر یأمر اہلہ، گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ بالصلاۃ، نماز کا۔ اسماعیل علیہ السلام نماز کا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں، ان کو ڈنڈے مارو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، بچوں کو ڈنڈے مارو اگر وہ نماز نہ پڑھیں اور 10 سال کے ہو جائیں۔ آج کی مائیں بس بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، ٹیبلٹ پکڑا دیا، لیپ ٹاپ پکڑا دیا، بچے بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور مائیں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ ماں اپنے موبائل میں بیٹھی ہوئی ہے، بچے اپنے موبائل میں، اپنے ٹیبلٹ پہ اور اپنے آئی پاڈ پہ وغیرہ پہ لگے ہوئے ہیں، اور نماز کا نہ ماں کو پتہ ہے نہ اولاد کو پتہ ہے۔ عجیب قسم کے ہم دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ مقصد دنیا دنیا دنیا، دنیا سے آگے تو ہمارے نہ سوچ جاتی ہے نہ ہمارے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بہرحال ایک ماں، اچھی ماں جو ہے نا، وہ اچھی اولاد، اس کے ساتھ اس کی اولاد کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ اور صرف ماں ہی نہیں، باپ بھی، باپ کا حق بنتا ہے کہ کوشش کرے اپنے گھر کو ٹھیک رکھنے کی، گھر والوں کی تربیت پہ فوکس کرے، ان کی تربیت کے اوپر، جس طرح دوسروں کی تربیت پہ وہ محنت کرتا ہے، اپنے وقت میں سے وقت نکالے، اپنے اولادوں کو بھی ٹائم دے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی ترغیب۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ کے ہاں یہ جو میرا بندہ ہے یہ خاص بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ کے یہ پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔